الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنكث الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر طرح کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور عربی مہینے کے حساب سے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد چند دنوں بعد ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور وہ مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں کا، بخششوں کا مہینہ ہے، وہ آنے والا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے استقبال کے متعلق جو بات کی جاتی ہے، اس میں ایک چیز آتی ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ایک روزہ رکھتے ہیں، رمضان شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اس سے منع فرمایا ہے، اس سے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے، مگر یہ جو شعبان المعظم کا روزہ ہے یہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزہ رکھنے کے لیے اگر کسی مہینے کو چنا جو نفلی روزے کے اعتبار سے ہے تو وہ شعبان المعظم کا ہی مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزہ کے لیے جس مہینے کو پسند فرماتے وہ شعبان المعظم کا ہی مہینہ ہے، یعنی یہ شعبان کا ہی مہینہ ہے جس میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سے
شعبان کے روزے کے بعد ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ جو روزے ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں، رمضان المبارک کے بہت سارے روزے لوگوں کے رکھنے کے تعلق سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات بیان فرمایا ہے کہ ہم اس روزے کو جو تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، یرید اللہ بکم الیس، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی چاہتے ہوئے نہیں، اس لیے یہ ایام معدودات ہے، یعنی گنتی کے چند دن ہیں۔ اور حج کے بارے میں کہا ایام معلومات، یعنی وہ معلوم دن ہیں، اور یہ معدود دن ہیں، یعنی چند دن ہیں، مخصوص چند دن ہیں، اس کے بعد یہ پھر دن آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں جو رمضان المبارک کا ہم روزہ رکھتے ہیں، اور ہم مرد حضرات کسی بیماری یا کسی پریشانی سے اور عورتوں کے ناپاکی کی وجہ سے کچھ روزے بظاہر چھوٹ جاتے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے میں سے، فرض روزے میں سے ہوتا ہے، تو اس کے متعلق دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر کے رمضان المبارک کے فرض روزے کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اس تعلق سے سخت وعید آئی ہے اور اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر آپ رمضان کے فرض روزے کو بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑ رہے ہیں تو آپ عمر بھر بھی اس کی قضائی دیں گے تو یہ پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ کتنا قیمتی ہے کہ اگر ہم اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ہم سال بھر کیا پوری زندگی اگر اس ایک روزے کی قضائی بھرے تو پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر وہیں پر شریعت ہمیں اس بات کی بھی رخصت دیتی ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس گنتی کے دنوں کو دوسرے مہینوں میں پورے کر لو۔ وہاں آپ کو شرعی عذر کی بنا پر، مریض ہونے کی بنا پر، مسافر ہونے کی بنا پر آپ کو یا پھر کسی ناپاکی کے آنے کی وجہ سے جو روزے چھوٹ رہے ہیں ان کے قضائی کا حکم شریعت آپ کو دے رہی ہے۔ لہٰذا اس تعلق سے ہم رمضان کے استقبال میں اس بات کو بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام، سلف و صالحین اور بزرگان دین اور تمام مسلمانوں کا، نیک لوگوں کا یہ معمول رہا کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ لوگ ان روزوں کی قضا پوری کر لیتے تھے، یعنی جو روزے رمضان کے چھوٹ گئے ہیں، کسی کے 2، کسی کے 5، کسی کے 10 چھوٹ گئے ہیں، وہ شعبان المعظم میں وہ پورا کر لیتے ہیں۔ یعنی شعبان المعظم کے مہینے کو بھی بہت سارے لوگ بہتر سمجھتے اور اس میں کرتے، کچھ اس مہینے سے بھی پہلے کر لیتے، رمضان میں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضائی وہ ادا کر دیتے تھے، تو اس طرح بھی استقبال رمضان کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ شعبان کے مہینے میں رمضان آنے سے پہلے پہلے جو روزے قضا ہو گئی ہوتی تھی ان کو ہم لوگ رکھ لیتے تھے۔ اسی طرح آپ شعبان میں ایام 20 کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، جو 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ہیں، انہیں ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اسے ایام 20 کا روزہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ایام 20 کا روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس روزے کی فضیلت میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات خاص یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو شخص ہر مہینے 3 روزہ رکھے، جو شخص ہر مہینے 3 روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے بغض و عناد کو، کینہ اور حسد کو نکال دیتے ہیں اور اس کے دل کو ان تمام چیزوں سے صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس پر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے، کچھ حکماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جو ہر مہینے 3 روزہ رکھے اسے بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے نفلی روزہ رکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو یہ ایام 20 کے روزے بھی آپ شعبان میں رکھ سکتے ہیں، سوموار اور جمعرات کے روزے بھی آپ
شعبان المعظم میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مہینے میں بھی آپ کو ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کے اہتمام سے بہت سارے فوائد اور برکات حاصل ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے شعبان کے روزے بھی رکھیں، ہم اپنے قضا روزوں کی قضائی بھی کر لیں، اور اسی طرح سے ہمیں ماہ رمضان کے عظمت کا ادراک بھی کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے، کس قدر عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کا ادراک بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی استقبال رمضان کے متعلق آتا ہے۔ کیا آتا ہے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں سوچے جو مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور سرکس جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں رمضان کے ختم ہونے تک، یعنی پورے ماہ رمضان میں جن اور شیاطین جو سرکس قسم کے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر روز اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو معاف کر دیتا ہے، جہنم سے آزادی دے دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کی عظمت کو بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کتنا بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اس رات کے متعلق بھی ہمیں معلوم کرنی چاہیے، اس کے تعلق سے علم حاصل کرنی چاہیے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر جو لیلۃ القدر کے نام سے رمضان کے 5 طاق راتوں میں آتی ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قدر والی رات ہے، اس میں روح اور فرشتے اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے کی اصلاح کے لیے اترتے ہیں، بے شمار فوائد اور برکات نازل ہوتے ہیں، اور اس میں تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شعبان میں ہمارے اسلاف جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ رمضان کی تیاری کرتے، اسی کو ہم استقبال کہہ سکتے ہیں۔ وہ تیاری یہی کرتے کہ اس کے نفلی روزے کو رکھتے، اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، مسکینوں کا خیال رکھتے، غربا اور مساکین کا بے حد خیال رکھتے، انہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات دیتے، اچھائیوں کے کاموں کی ترغیب دیتے، یعنی اچھائی تو ہر مہینے میں کرنا ہے، اور ہر مہینے میں اچھائی ہونی چاہیے، اور اچھائی ہمیشہ اچھائی ہی ہوتا ہے، اور برائی ہر مہینے میں برائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ برائی ہی ہے اور وہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ لیکن خاص طور پر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اچھے کاموں کی طرف راغب ہونی چاہیے، برائی سے بچنی چاہیے، کیونکہ رمضان اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھو، اور اے برائی کے کرنے والے رک جاؤ۔ روزہ جس کے لیے عربی میں لفظ صوم استعمال ہوا ہے، صوم کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے ان چیزوں سے رک جانا، اپنے زبان اور اپنے آنکھ کو ان چیزوں سے محفوظ کر لینا جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں یہ ہوا کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھانے پینے ہر حلال اور جائز چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ ہے روزہ جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے، اور اس میں ہمارے اسلاف یہ کرتے تھے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ رمضان کی تیاری قرآن کی تلاوت سے شروع کرتے، کہتے کہ اب تو رمضان آ رہا ہے، لہٰذا اب قرآن کی تلاوت اور کھانے کھلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے وہ لوگ قرآن کی تلاوت کا معمول ماہ شعبان سے ہی بنا لیتے، جو ان کا رمضان تک جاری رہتا، اور اسی طرح سے وہ صدقہ و خیرات کا بھی معمول بنا لیتے جو رمضان تک جاری رہتا، اور اس طرح عید کی نماز کے ساتھ ساتھ یہ عمل ان کا ختم ہوتا۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں، رمضان کی تیاری جو کہا جاتا ہے، اس طرح سے رمضان کی ہم تیاری کریں۔ اسی طرح سے ہمیں رمضان کی تیاری میں، رمضان کے استقبال میں یہ بھی ہے کہ ہم مسائل کو جانیں، رمضان کے مسائل جو رمضان آ رہا ہے
اس میں ہم جو روزے رکھیں گے، سحری کریں گے، افطار کریں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے اور تہجد کی نماز پڑھیں گے، اس طرح دیگر اور بھی نفلی نمازیں پڑھیں گے، اس کا کیا اصول ہے، کیا اس کے مسائل ہیں، ان چیزوں کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم ماہ رمضان کو پوری طرح سے حق اس کا ادا نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم اس مہینے کے مسائل کو اچھی طرح سے معلوم نہیں کریں، ہم نہیں جانیں کہ سحری کے آداب کیا ہیں، افطاری کے آداب کیا ہیں، اسی طرح سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہو کہ روزے کے لیے نیت ہم کس طرح کریں گے، یا اس طرح اور بھی دیگر چیزیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، ان تمام مسائل کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ماہ رمضان میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے روزے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور یہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ غفران کا مہینہ ہے، شہر الغفران، یعنی مغفرت کا مہینہ ہے یہ، اور اس میں ہم اگر روزہ نہیں رکھتے اس اعتبار سے جس اعتبار سے کتاب و سنت نے ہمیں حکم دیا، تو ہمارے روزے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے، رمضان کے روزے کے مقصد کو ذکر کیا ہے، اور خاص کر روزے کے مقصد کو بھی ذکر کیا ہے، یعنی اللہ نے فرض روزے کے اور نفل روزے کے مقصد کو ذکر کرتے ہوئے کہا لعلکم تتقون، تم پر یہ روزہ اس لیے نافذ کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کن چیزوں کا نام ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اسے تقوی کہتے ہیں، یعنی اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یہ تمام وہ چیز جو اللہ نے حرام کیا ہے یا جس کی عزت پامال نہیں کرنی ہے، جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو اس مقام پر رکھنا، ان تمام چیزوں کو بروئے کار لانے کا نام تقوی ہے۔ لہذا ہم کو اپنے نفس کی تربیت کے لیے یہ مہینہ ملا ہے، لہذا اس میں ہم اپنا نفس کی تربیت کریں۔ جیسے کہ رمضان کے متعلق یہ بھی ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھا اور رفث اور لغو باتوں کو نہ چھوڑا تو اس کو اس کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اللہ کے لیے اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اس نے روزے تو رکھے مگر جو روزے کو مکروہ کرنے والی چیز ہے، جو نہیں کرنا چاہیے اسے، لغو اور رفث کے کام میں وہ ملوث رہا۔ لغو اور رفث کا کام، لغو کہتے ہیں بیہودہ کام کو، یعنی ایسا کام جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لایانی کام ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، یعنی جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں فالتو کا کام، وہ ہے لغو کام۔ اور رفث ہوتا ہے جنسی باتیں، یعنی اس طرح کی جو جنسی باتیں، جنسی کام، اس طرح کے جو بے حیائی کے کام، اس کو رفث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ لغو اور رفث کے کاموں سے اپنے آپ کو روزے میں، روزے کی حالت میں بچائے رکھے، جھوٹ نہ بولے، جھگڑا لڑائی نہ کرے، اگر کوئی اس سے جھگڑا لڑائی کرے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ ساری باتیں رمضان کے مسائل میں سے ہیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے، جو ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہم اچھی طرح سے رمضان کا استقبال کر سکیں۔ سحری کے لیے بھی یہ بات کتاب اور سنت میں جو سحری کے مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ تو کئی ایک باتیں ہیں، مگر اس میں سب سے اہم باتیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ سحری کے بغیر رمضان کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ رمضان کا روزہ بغیر سحری کیے نہیں رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے اور سحری بھی کر رہا ہے، مگر اچانک ایسا ہوا کہ آج اس کی نیند نہیں کھلی اور سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، ویسے صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اس روزے کو رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ تو ایسے صورت میں اس کے لیے یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہ فرض روزہ ہے اس لیے اسے رکھنا ہے، اگر نفل روزہ ہوتا تو وہ نہیں رکھے گا، نفل روزہ رہے گا
تو وہ نہیں رکھے گا، مگر فرض روزہ ہے اس لیے وہ بغیر سحری کھائے بھی رکھے گا. یعنی بغیر سحری کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر سحری کھائے، نہیں، چھوٹ جانے کی صورت میں، سحری کا وقت فوت ہو جانے کی صورت میں وہ بغیر سحری کھائے رکھے گا. مگر جان بوجھ کر کے وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھے گا کہ اس سے ثواب اس کو زیادہ ملے گا، تو یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. اسلام نے اس کی مخالفت کرنے کو کہا اور کہا کہ جب رمضان کا روزہ ہو تو تم سحری کھا کر روزہ رکھو. اسی طرح سے سحری میں برکت ہے، لہذا سحری کو کھانا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سحری کو تاخیر سے کھانی چاہیے، سحری کو تاخیر سے کھانی چاہیے. آج معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سحری اول وقت میں کرتے ہیں اور افطار اخیر وقت میں کرتے ہیں. سحری اول وقت میں کرتے ہیں اور افطار اخیر وقت میں کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ سحری کو تاخیر کرو اور افطار کو تعجیل کرو، یعنی افطار میں جلدی کرو، افطار کرنے میں جلدی کرو. تو ان باتوں کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں، ان باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. بس ہم یہ سوچتے ہیں کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے اور شام کو اچھے اچھے پکوان، لذیذ پکوان کھا کر پیٹ بھر لینا ہے. دل میں آیا تو تراویح میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور نہیں تو پھر کوئی بات نہیں، سوئے رہیں گے، پھر سحری کھائیں گے، پھر افطار کریں گے. اس طرح سے ہم اپنا معمول بنا لیتے ہیں. دوپہر کے وقت کو یا دیگر وقت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سونے میں گزارتے ہیں. حالانکہ ہمارے اسلاف رمضان کی تیاری میں اس طرح کرتے کہ وہ اس بات کا روٹین بناتے، وقت بناتے کہ ہم رمضان آنے پر کس طرح سے اپنے مصروفیات کو کریں گے. ہر ایک چیز کا وہ دستور بنا لیتے تھے، نظام الاوقات بنا لیتے تھے کہ اس ترتیب سے ہم اس میں کام کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہم اس میں عبادت کریں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے. کئی ہمارے اسلاف ہوتے جو ایک مہینے رمضان کے اس میں 3 4 قرآن ختم کرتے. تو اس طرح ان سے قرآن کی رغبت بڑھ جاتی، قرآن کے معنی و مفہوم کو سیکھتے، اس کے اندر جو لطائف اور معارف رکھے گئے ہیں اس مسائل کو سیکھتے تھے، اور اپنے سارے اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے. نفل نمازوں کی پابندی کرتے تھے، فرائض تو پابندی سے پڑھتے ہی تھے، نفل کی بھی پابندی کرتے. اسی طرح سے اس میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح سے بغیر کسی نام کے 2 رکعت جو نفلی نماز کہتے ہیں اس طرح آپ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ ساری تیاریاں ہمارے اسلاف رمضان کے لیے کرتے ہیں. تو سحری کے اندر یہ خاص باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. تاخیر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد آپ کریں، بلکہ سحری میں اگر کچھ وقت باقی رہے، جیسے اذان ہونے میں 5-10 منٹ باقی ہے یا 15 منٹ باقی ہے، تو اس طرح سے آپ سحری کریں. مگر ہمارے یہاں سحری یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 بجے رات میں ہی کر لیتے ہیں. تو 2 بجے رات میں کر لیتے ہیں، کوئی 2:30 بجے کر لیتے ہیں، کوئی 1 بجے ہی کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے سحری نہیں ہوتا ہے، یہ سحری نہیں ہوا. یہ آپ کے کھانے کا، اور یعنی اس کو سحری نہیں کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہا جاتا ہے کہ جو لفظ سحر استعمال ہوا ہے وہ سحر کا مطلب ہے جو اللہ نے کہا کہ مغفرت والے وہ ہیں وہم بالاسحار یستغفرون، یعنی مغفرت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسحار میں یعنی سحر کے وقت اٹھ کر اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں. سحر کا مطلب ہو جاتا ہے کہ ابھی جو وقت ہے ہمارے سحری کے ختم ہونے کا، تو تقریباً آپ 3 سے 4 بجے تک، 3 سے 4 یعنی صبح صادق کے ایک دم قریب وقت کو سحر کا وقت کہا گیا ہے. یعنی 1/3 حصہ جو ایک دم آخری حصہ ہوتا ہے، اب اس کے بعد فوراً صبح ہو جانے والی ہوتی ہے، تو وہ والے جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو سحر عربی زبان میں کہا گیا ہے. لہٰذا اس وقت کرنا ہے. لیکن 1 بجے 2 بجے 1:30 بجے 12 بجے سحری، یہ سحری نہیں ہے، اس کو سحری کہا بھی نہیں گیا ہے. تو یہ غلط فہمی آپ نکال دیں اور اس مسائل کو سمجھیں. اسی طرح افطار کے مسئلے میں بھی ہم سے غلطی ہو جاتا ہے کہ ہم افطار کے وقت دعا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں.
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی کہ جب تک میری امت سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں تعجیل کرے گی وہ برکت میں رہے گی، اس پر کوئی قوم یا کوئی دشمن اس کا غالب نہیں آئے گا، اور جب اس کام کو چھوڑ دے گی تو خائب و خاسر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گی، جیسا کہ آج ہماری حالت ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو سحری کا مسئلہ ہوا، اب افطار میں ہمیں جلدی اس طرح کرنا ہے کہ غروب ہوتے ہی، سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کر لینا ہے۔ بہت سارے لوگ سورج کے غروب ہونے کے 5 منٹ بعد اذان دیتے ہیں، یا افطار کرنے کے لیے سورج کے غروب ہونے کے بعد 5 منٹ کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے غروب ہو جائے۔ غروب کا معنی ہی ہوا کہ جب سورج آپ کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، سورج جب آپ کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو آپ کو افطار کر لینا ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت دعا کا اہتمام کرنا ہے، آپ افطار کی دعا پڑھیں، یا اور بھی جو دیگر دعائیں ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے رحمت اور برکت کی امید کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت کم ہیں، ہم اس کو ترک کر چکے ہیں، حالانکہ اس سے ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم رمضان کی تیاری کریں کہ ان کے مسائل کو سیکھیں، چیدہ چیدہ مسائل کو جانیں، جس سے ہمارے روزے میں کوئی نقص پیدا نہ ہو۔ تو یہ افطار کے متعلق ہو گیا۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ ہے، تو تراویح کے لیے بھی یہ بات واضح رہے کہ تراویح جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ وہی نماز ہے جس کو ہم عام دنوں میں تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز جس کو کہتے ہیں عام دنوں میں، وہی تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز کوئی الگ سے نماز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہمارے معاشرے میں غفلت سے آ جاتی ہے کہ تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تراویح کی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ مزید اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو تراویح کی نماز کو ذرا سا تاخیر کر دیجئے، اور اس کے علاوہ آپ صلاۃ التسبیح ہے اور صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، یا اس طرح دیگر نفلی نماز 2 رکعت کر کے، جس کو قیام اللیل کہا گیا ہے، 2 رکعت کر کے جتنا آپ کے دل میں آئے اتنی رکعت نماز پڑھیں، اور اخیر میں پھر اس تہجد کو اور وتر کو پڑھ کے نماز کو ختم کر دیں۔ تو اس طرح سے ہوتی ہے، یعنی رات کی نماز جو رمضان میں یا دیگر ایام میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ تراویح کی نماز وہی نماز ہے جو تہجد کی نماز ہے، تو ٹھیک ہے، آپ ہمیں دلیل دیجئے کہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ تراویح والی ہی نماز تہجد کی نماز ہے، کیونکہ تراویح کی نماز الگ ہے، یہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کی نماز عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ پھر وہ ایک دلیل کہتے ہیں کہ یہی ہے، تو یہ بتائیے کہ تب تہجد کی نماز تو رات کے اخیر یا نصف میں پڑھنے کا حکم ہے، اس کو آپ لوگ شروع کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ آپ لوگ حدیث والے ہیں، شروع کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ شروع پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ یعنی عشاء کی نماز ختم ہونے کے فوراً بعد ہی اس کو آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو آپ کو ہم بتائیں، آپ بخاری شریف کھولیں گے، کتاب التہجد، کتاب التراویح، اس کے اندر یہ دلیل مل جائے گی کہ صحابہ کرام اس نماز کو اول وقت میں پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام تہجد کی نماز کو اول وقت میں پڑھتے تھے۔ اول وقت، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تہجد کی نماز نصف لیل ہے، یعنی 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 1:30 بجے، وہ اس کا آخری یعنی افضل وقت ہے، اول وقت نہیں ہے۔ اول وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام اول وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے اس کو اس کے دوسرے اور اخیر وقت میں لے گئے، یعنی کچھ دیر سو لیتے، آرام کر لیتے، پھر رات کو اٹھ کر پڑھتے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 رات جو تراویح کی نماز پڑھائی وہ اخیر رات میں آ کر آپ نے پڑھائی تھی، طاق راتوں میں۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تہجد کی نماز فرض تھا، جب فرض نماز نہیں آیا تھا
تو تہجد کی ہی نماز کو فرض کیا گیا تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رات کے اندر یعنی نصف لیل میں آپ نے پڑھائی، باجماعت پڑھائی، سال بھر آپ نے اس نماز کو پڑھایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ان 5 وقت کے نمازوں کو فرض کر دیا، اور اس نماز کو آپ کے لیے نفل اور آپ کی امت کے لیے یعنی نفل موقت یعنی سنت موقدہ قرار دیا۔ لہٰذا اس نماز کو تہجد کا نماز کہا گیا ہے، اور یہ جو فرض ہو گیا تو اب اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ جیسے کہ یہ یعنی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو تم پر فرض کیا ہے جب اس کو منسوخ کرتا ہے تو اس کو نفل بنا دیتا ہے۔ یعنی جو چیز فرض کیا گیا ہے نا، اگر اللہ اس کی فرضیت کو منسوخ کرنا چاہے تو منسوخ کرنے کے بعد اس کو نفل بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ رمضان کے روزہ سے پہلے محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جب اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا تو عاشورہ کے روزے کو سنت کر دیا، نفل بنا دیا، سنت موقدہ۔ تو اسی طرح سے یہ فرض نماز آنے سے پہلے تہجد کی نماز کو فرض کیا گیا تھا، اور یہ 8 ہی رکعت تھی، جس کو اللہ نے فرضیت اس کی منسوخ کی، اور اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ مزمل مدثر کے اندر کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو نفل نماز قرار دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اس کو پڑھتے رہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم تہجد کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لے رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، صحابہ پڑھتے تھے، اور اگر ہم اس کو آخر وقت میں لے جا رہے ہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ ہم تراویح کو اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر اس بات کی استطاعت ہے اور ہم جمع ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر رمضان 12 بجے رات سے تراویح شروع کریں، یا پھر 1 بجے رات سے تراویح شروع کریں، یا پھر 2 بجے رات سے تراویح شروع کریں اور سحر تک پڑھیں، پھر سحری کریں، فجر کی نماز پڑھیں اور آرام کریں۔ اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو تراویح کی نماز یہی ہے جو 8 رکعت ہے، اور اس میں 3 رکعت وتر ہے، 3 رکعت وتر ہے، جو کل ملا کر 11 رکعت بن جاتی ہے۔ ایک دوسری بات کہ ایک مسلمان پر 24 گھنٹے میں بہت سارے نمازیں ہیں، لیکن اس کو 24 گھنٹے میں کم سے کم 40 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی یہ اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ضروری ہے، بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر 40 رکعت نماز پڑھ لے، اور وہ اس طرح سے بنے گا، 40 رکعت نماز اس طرح سے بنے گی کہ آپ فرض نمازوں کی گنتی کریں۔ فرض نمازوں کی کتنی رکعت بنتی ہے؟ کل 5 وقت کے فرض نماز کی 17، اور ان کے سنت موقدہ کو جوڑ لیں تو سنت موقدہ کی جوڑیں گے تو 12، تو کتنا ہوا؟ 17 اور 12 29 ہوا، اور ادھر 8 اور 3 11، کتنا ہوا؟ 40 رکعت۔ یہ لازمی ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ اتنے نمازوں کی پابندی کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو دیگر نوافل ہیں وہ پڑھے، اور جو سببی نوافل ہیں، سببی نوافل سے مراد یہ ہے کہ جب سبب پیدا ہوتی ہے تب اس نماز کو پڑھی جاتی ہے، جس کو سببی نماز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے جنازے کی نماز ہوئی، یا اسی طرح سے استسقاء کی نماز ہوئی، یا اسی طرح سے سورج اور چاند گرہن کی نماز ہوئی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ سببی نماز ہے۔ اسی طرح سببی نماز میں صلاۃ حاجت کو بھی رکھا گیا ہے کہ کچھ آدمی کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو وہ اللہ سے استغاثہ کر سکتا ہے، اس کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ تو اس طرح سے ہمارا معمول ہونا چاہیے، اور اس طرح سے ہم رمضان کے استقبال اور اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان باتوں کو سوچیں کہ اللہ نے رمضان میں کیا کچھ رکھا ہے۔ انشاءاللہ موقع آنے پر اور بھی باتیں آپ کے سامنے واضح کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کے اصلاح فرمائے، ہمیں پوری طرح سے ایک باشعور مسلمان کی طرح رمضان کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔